اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، دنیا کی تاریخ میں ایسے کئی حکمران گزرے ہیں جنہوں نے انصاف کو بنیاد بنایا، لیکن جب بات ہو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی تو ان کا دور خلافت عدل و انصاف کا ایک سنہرا باب بن کر ابھرتا ہے۔ ان کی زندگی کا ہر پہلو اور ان کے چنے ہوئے قاضیوں کا ہر فیصلہ اسلامی عدلیہ کے عظیم اصولوں کی جھلک پیش کرتا ہے۔ دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے ذہین، دیانتدار اور بصیرت سے بھرپور قاضی کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جنہیں خود خلیفہ وقت حضرت بن عبدالعزیز نے منتخب فرمایا، قاضی ایاس بن معاویہ۔ یہ واقعہ صرف ایک عدالتی فیصلے کی کہانی نہیں بلکہ انصاف، عقل اور حق گوئی کی ایک ایسی مثال ہے جسے جان کر ہر سچا مسلمان سر فخر سے بلند کر لے۔ آئیے سنتے ہیں دو شخصوں کے درمیان ایک جھگڑے پر قاضی ایاس بن معاویہ کا ایک قابل فراموش فیصلہ جو رہتی دنیا تک قضا اور عدل کے طلبگاروں کو ایک راستہ دکھاتا رہے گا۔ دو آدمی قاضی ایاس بن معاویہ کے سامنے پیش ہوئے۔ ایک نے کہا، قاضی صاحب، میں نے اس شخص کو اپنی زمین دی تھی مگر اب یہ انکار کر رہا ہے کہ میں نے میری زمین واپس دلوائی جائے۔ قاضی نے دوسرے شخص کی طرف دیکھا اور نرمی سے پوچھا، کیا تمہیں یاد ہے کہ اس شخص نے تمہیں زمین دی تھی؟ اس شخص نے صاف انکار کر دیا، نہیں، میں نے کوئی زمین نہیں لی، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ قاضی ایاس بن معاویہ خاموش ہو گئے۔ لمحہ بھر کے توقف کے بعد بولے، کیا تم دونوں اس زمین کو جانتے ہو؟ دونوں نے کہا، جی ہاں، ہم جانتے ہیں، ہم وہاں جا سکتے ہیں۔ قاضی نے حکم دیا کہ سب لوگ زمین پر جائیں۔ جب وہ لوگ وہاں پہنچے، مدعی سے کہا، ذرا اس زمین کو دیکھو اور بتاؤ کہاں تک تم نے اسے دی تھی۔ مدعی زمین پر گر گیا، اسے دیکھا، کچھ دیر خاموش رہا اور پھر نشاندہی کی۔ قاضی نے اسے غور سے دیکھا اور کہا، تمہارے چہرے کے تاثرات بتا رہے ہیں کہ تم سچ بول رہے ہو۔ پھر اس نے مدعی عالیہ کی طرف دیکھا، اور تم نے جب اس زمین کو دیکھا تو تمہارے چہرے پر حیرت، پریشانی اور شناخت کا عکس تھا۔ تم نے اس جگہ کو پہلے دیکھا ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ پھر مزید تحقیقات کے بعد فیصلہ سنایا، یہ زمین در حقیقت مدعی کی ہے اور اس نے امانتاً اسے دی تھی، اب یہ واپس کی جائے گی۔ یہ سن کر حاضرین حیرت زدہ رہ گئے۔ سب نے قاضی ایاس بن معاویہ کے انصاف، ذہانت اور فراست کی داد دی۔ یہ محض ایک واقعہ نہیں، یہ اسلامی عدلیہ کا وہ آئینہ ہے جس میں سچائی، عدل اور فہم کی روشنی جھلکتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا قاضی ایاس بن معاویہ جیسے لوگوں کا انتخاب کرتا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ ایک عادل حکمران ہمیشہ عادل قاضیوں کو چنتا ہے۔ ایاس بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت، فطانت اور زہدہ فہمی ضرب المثل تھی۔ آپ کی ذہانت کی خبر سن کر ہی امیر المومنین نے آپ کو بصرہ کا قاضی مقرر کیا۔ لوگ علمی اور دینی امور میں پیش آمدہ مشکلات کے حل کے لیے ان کے پاس آنے لگے، بعض معلومات کے لیے اور بعض مباحثے میں مد مقابل پر غالب آنے کے لیے آپ سے علمی نکتے معلوم کرتے۔ ایک کسان آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے پوچھا، اے ایاس، کیا شراب حرام ہے؟ فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، پھل اور پانی کو آگ پر پگھلایا گیا ہے، اصل میں یہ دونوں حلال ہیں، آگ پر پکانے سے حرام کیسے ہوں گے؟ حالانکہ ان میں کسی حرام شے کی آمیزش نہیں۔ ایاس بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا، اگر مٹی کی ایک مٹھی دے ماروں کیا اس سے تجھے تکلیف ہوگی؟ کہا، نہیں۔ فرمایا، اگر توڑی کی ایک مٹھی تجھے دے ماروں کیا اس سے تجھے تکلیف ہوگی؟
कहा नहीं। फरमाया अगर मैं थोड़ी तूड़ी मिट्टी और पानी मिलाकर एक ढेला बनाऊं और फिर धूप में इसे खुशक करके तुझे दे मारूं, क्या तुझे तकलीफ़ होगी? इसने कहा ज़रूर हो सकता है, इसके ज़रिए तुम मुझे कत्ल भी कर दो। फरमाया बस यही मिसाल शराब अज्जा को मिलाकर इसे आग की आंच दी जाती है तो इसमें नशा पैदा हो जाता है, इसकी वजह से इसे हराम करार दिया गया है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज के हमारे दुनिया के हालात, दुनिया के माहौल की वजह से हम अदल और इंसाफ करना भूल चुके हैं। अगर हमारे पास कोई हमारा अपना और कोई गैर इंसाफ के लिए खड़ा हो तो अगर हमारा अपना हक पे ना भी हो तो हम उसका साथ देते हैं। हम उसको जो इंसाफ पे होता है वो हमारा अपना नहीं होता, इस वजह से छोड़ देते हैं। दोस्तों, हमारे जो सहाबा थे, हमारे जो नबी थे, वो अदल इंसाफ को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। तो इसका हिसाब हमें क़यामत के वक्त भी देना पड़ेगा कि हमारे पास अगर कोई इंसाफ के लिए आया है तो हम उसके साथ इंसाफ करें, पूरी सफाई से, पूरे सबूत के साथ उसकी बात सुने और उसके साथ इंसाफ करने की कोशिश करें, ताकि हमें आखिरत में इसका जवाब ना देना पड़े, हमें आखिरत में इस वजह से शर्मिंदा ना होना पड़े। दोस्तों, अदल इंसाफ करना बहुत ज़रूरी। अगर हम दुनिया में अदल इंसाफ नहीं करते तो हमें इसका खमियाजा दुनिया में ही देना पड़ता है। आप कोशिश किया करें कि आप अदल इंसाफ के साथ लोगों के साथ पेश आया करें। हक देना वाजिब है, ये हमारे रब ने भी फरमाया है, हमारे नबी ने भी फरमाया है। मैं कहना चाहती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, आप इसको लाइक, सब्सक्राइब। मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।